قسط نمبر 5 مصحف۔ سیڑھیوں کے ساتھ لگے قدادم آئینے کے سامنے کھڑی وہ کان میں جھمکا پہن رہی تھی۔ جھمکا چاندی کا تھا، اس کے سلور چوڑی دار پاجامے جیسا اور سبز قمیص پہ بھی ایسا سلور کام تھا، اور دوپٹہ تو یوں تھا جیسے سبز آسمان پہ تارے بکھرے ہوں۔ چھوٹی آستینوں سے اس کے گورے گداز بازو نمایاں تھے اور نازک کلائیوں میں بھر بھر کے سلور اور سبز چوڑیاں۔ ہلکا سا میک اپ اور سنہرے بال سیدھے شانوں پہ بکھرے تھے۔ جھمکا کان میں جا کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ چوڑیوں بھرے دونوں ہاتھوں سے جھمکے کو کان کے سوراخ میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب باہر لان میں جمع تھے۔ منگنی کا فنکشن شروع تھا اور ایک اس کی تیاری رہتی تھی۔ اوفو، اس نے جھنجھلا کر جھمکا کان سے ہٹایا۔ کان کی لو سرخ پڑ چکی تھی۔ اب کیا کروں؟ اسی پل آئینے میں اس کے پیچھے فواد کا چہرہ ابھرا۔ فواد بھائی، وہ حیران سی پلٹی۔ آپ ادھر؟ سب تو باہر ہیں۔ تم بھی تو ادھر ہو۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ بلیک سوٹ میں وہ اتنا اسمارٹ بندہ بنا پلک جھپکے جیسے مبہوت سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظریں بلا ارادہ ہی جھک گئیں۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے بمشکل پلکیں اٹھائیں۔ وہ انہی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی حدت سے اس کے رخسار سرخ پڑنے لگے۔ وہ جھمکا پہنا نہیں جا رہا۔ وہ گھبرا کر جیسے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ادھر دکھاؤ۔ فواد نے اس کے ہاتھ سے جھمکا لیا، ذرا سا جھکا اور ایک ہاتھ سے اس کا کان پکڑا اور دوسرے سے جھمکا ڈال دیا۔ لو، اتنی سی بات تھی اور تم نے پورا کان سرخ کر ڈالا، اس نے نرم لہجے میں کہتے ہولے سے اس کے بھورے بالوں کو چھوا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بھی سنبھل کر جھمکے کا سہارا لگانے لگی۔ ایک دم ہی فواد کچھ کہے بنا باہر نکل گیا، اور وہ جو پچھلے لمحوں کے فسوں میں کھوئی تھی چونک کر پلٹی۔ وہ دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ یہ کیا؟ وہ الجھ کر آئینے کی طرف پلٹی تو ٹھٹک گئی۔ حسن سیڑھیوں کے اوپر کھڑا تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑا کر جلدی جلدی بالوں میں برش پھیر کر جانے لگی، مگر حسن سیڑھیاں تیز تیز پھلانگتا نیچے آیا اور اگر آج کے بعد میں نے تمہیں فواد کے 10 فٹ کے قریب بھی دیکھا تو ٹانگیں توڑ کر گھر بٹھا دوں گا، سمجھی؟ غصے سے اس کی کلائی پکڑ کر اس نے اتنی زور کا جھٹکا دیا کہ وہ چیخ پڑی، حسن بھائی! آئی سمجھ یا نہیں؟ اس نے دوبارہ جھٹکا دے کر اس کی کلائی چھوڑی اور ایک غسیلی نگاہ ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ وہ ساکت سی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اس نے سبز چوڑیوں والا کلائی تھامی تھی اور آدھی سے زیادہ چوڑیاں تڑ تڑ ٹوٹ کر گرنے لگی تھیں۔ بہت سا کانچ اسے چبھ گیا تھا اور جگہ جگہ سے خون کے قطرے رسنے لگے تھے۔ یہ حسن بھائی، انہیں کیا ہوا؟ وہ دکھ سے اپنی زخمی کلائی دیکھتی رہ گئی۔ سبز کانچ کے ٹکڑے فرش پہ بکھرے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یتیم ہونے کا یہ مطلب تھا کہ جس کا دل چاہے اس پہ ہاتھ اٹھائے۔ وہ آنسو پیتی اندر لگے زخم کو بمشکل برداشت کا مرہم لگاتی جھک کر کانچ چننے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ خوب روئے، مگر خود کو سنبھالے وہ دوسری چوڑیاں پہن کر باہر آ گئی۔ سدرا بڑے صوفے پہ دلہن کی طرح سجی سنوری بیٹھی تھی۔ عام سی شکل کی سدرا بہت میک اپ کے باوجود بھی عام لگ رہی تھی۔ اس کا منگیتر قدرے موٹا تھا اور خاصا شرمایا ہوا بھی۔ اس میں کچھ ایسا نہ تھا کہ کوئی متاثر ہوتا، اور ندا اور سامیہ تو مسکرا مسکرا کر دل جلے تبصرے بھی کر رہی تھیں۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ مہتاب تائی کی کسی سیکنڈ کزن کا بیٹا تھا، یہیں اسلام آباد میں ایک اچھی پوسٹ پہ کام کر رہا تھا۔ جانے کب رشتہ آیا اور ہاں ہوئی، اسے اور مسرت کو تو غیروں کی طرح خبر دی گئی تھی۔ لان میں کمکموں اور روشنیوں کی بہار تھی۔ وہ جس وقت باہر آئی تو رسم ہو رہی تھی اور سمدھنیں ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہی تھیں۔ سب ہنس بول رہے تھے۔
وہ خاموشی سے گھاس پہ چلتی ہوئی ایک کرسی پہ آ بیٹھی۔ اس کا دل اداس اور آنکھیں غمگین تھیں۔ فواد بھی وہیں اسٹیج پر کسی کی بات پہ ہنستا ہوا اپنے بہنوئی کو مٹھائی کھلا رہا تھا۔ محمل نے ارد گرد متلاشی نگاہوں سے دیکھا۔ اسٹیج کے سامنے گھاس پہ ساڑی میں ملبوس فضا اپنی کسی جاننے والی خاتون سے حسن کا تعارف کرا رہی تھیں۔ حسن کے بازو کو تھامے وہ بہت فخر سے اس کے متعلق بتا رہی تھیں اور وہ مسکراتے ہوئے ان خاتون سے بات کر رہا تھا۔ اس نے بھی بلیک ڈنر سوٹ پہن رکھا تھا اور بلا شبہ وہ بہت گڈ لکنگ لگ رہا تھا۔ محمل نے دکھ سے اسے دیکھا۔ اس پل اسے حسن بڑا منافق اور دوگلا شخص لگا تھا۔ حسن نے اس کی نازک کلائی کو ہی نہیں، اس کے دل کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ سارے فنکشن کا مزہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ اتنی بد دل اور غم زدہ بیٹھی تھی کہ احساس ہی نہیں ہوا وسیم کب اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ آج کتنوں کو گرانے کا ارادہ ہے سرکار؟ وہ ایک دم بہت قریب آ کر بولا تو وہ اچھلی۔ وہ اپنے ازلی لوفرانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ بڑے لشکارے ہیں چھوٹی کزن، خیریت؟ وہ مانی خیزی سے پھر مسکرایا تو وہ گھبرا کر اٹھی اور لڑکیوں کے گروپ کی طرف بڑھ گئی، ساتھ ہی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ وسیم ادھر ادھر گھومتے مسلسل اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ وہ بچتی بچاتی لوگوں میں ہی گھری رہی۔ وہ سب کزنز بہت خوش اور ایک ساتھ مکمل نظر آ رہے تھے، صرف وہ ایک فالتو کردار تھی۔ حالانکہ کتنی ہی عورتوں نے پوچھا تھا کہ یہ سبز اور سلور کپڑوں والی لڑکی کون ہے۔ وہ تھی ہی اتنی منفرد اور الگ، مگر ہر شے سے بے خبر وہ سارا وقت افسردہ ہی رہی۔ سدرا کی منگنی پر جتنے شغل اور مزے کا اس نے سوچا تھا، اس سے بڑھ کر وہ بد مزہ ہوئی تھی۔ فواد اسے آفس میں چھوٹے موٹے کام دینے لگا تھا، زیادہ تر اسے سپرویژن پہ ہی لگاتا۔ یہ ڈرافٹ بنوانا ہے، اپنی نگرانی میں فائنانس کے ذاکر صاحب سے بنوا لاؤ۔ اس چیک پہ سائن کروانے ہیں، مفتی صاحب سے کروا لاؤ۔ اور یہ سارے کام بہت اعتماد طلب ہوتے تھے۔ اسے اچھا لگتا تھا کہ وہ اس پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے۔ دوپہر کا کھانا وہ اکٹھے ہی کھاتے، باقی وقت وہ اپنے آفس میں کام کرتا تو محمل اپنے کیبن میں بیٹھ کر دوسروں کا بغور مشاہدہ کرتی۔ کبھی کبھی اسے احساس ہوتا کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی نہ تو وہ زیادہ کام کے بارے میں سمجھ پائی ہے اور نہ ہی وہ اور فواد زیادہ قریب آئے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس کی پسند کی چیز منگواتا، اس سے اس کی اسٹڈیز اور مشاغل کے متعلق ہلکی پھلکی گپ شپ کرتا، مگر اس شام آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جھمکا پہنانے جیسی بے خودی اور جرات پھر اس نے نہیں کی تھی۔ اس روز وہ صبح فواد کے ساتھ آفس نہیں گئی تھی۔ دوپہر میں اسٹاپ پہ آنا، میں تمہیں پک کر لوں گا، آج مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ صبح دھیرے سے کہہ گیا تھا، اور اب وہ مسرور سی دوپہر کے انتظار میں اوپر ٹیرس پہ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ جانے فواد کو کیا بات کرنی تھی، اتنا کیا خاص کام تھا؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھی چائے کی سپ لیتی سوچے جا رہی تھی۔ نگاہیں یوں ہی سامنے والوں کے لان پہ بھٹک رہی تھیں۔ وہاں گھاس پہ سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں اور ان پہ سفید شلوار قمیض اور ٹوپیوں والے مدرسے کے بچے ہل ہل کر سپارے پڑھ رہے تھے۔ درمیان میں ایک چھوٹی میز تھی، اس پہ ایک بڑا سا قرآن پاک اور کچھ سپارے رکھے تھے، ساتھ ہی اگربتیاں جل رہی تھیں۔ وہ بلا ارادہ ہی بڑے بند قرآن کو دیکھے گئی۔ ذہن کے کسی نہا خانے سے وہ چہرہ نکل کر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ سیاہ فام لڑکی کا چہرہ، سیاہ آنکھیں اور موٹے موٹے سیاہی مائل ہونٹ۔ وہ مصحف کو سینے سے لگائے لنگڑاتی ہوئی سڑک پہ دور جا رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے وہ منظر یاد آتا تو وہ یوں لگتا تھا کہ شاید جاتے سمے اس کی سیاہ آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کیوں رو رہی تھی، وہ سمجھ نہ پائی تھی۔ اسی طرح بچے ہل ہل کر سپارے پڑھ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کونے میں بیٹھے ایک بچے نے سپارے کا صفحہ الٹتے ہوئے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا
اور پھر 2 صفحے الٹ دیے۔ چند لمحے بعد اس نے پھر نگاہ آس پاس گھمائی اور کسی کو متوجہ نہ پا کر 3 صفحے پھر سے اکٹھے الٹ دیے اور پھر بلند آواز میں لہک لہک کر پڑھنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی محمل ہنس دی۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی دانست میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، یا پھر شاید رب کو، وہ جان نہ پائی۔ بچے آہستہ آہستہ اٹھ کر سپارے رکھنے لگے، یہاں تک کہ سارے سپاروں کا واپس میز پہ ڈھیر لگ گیا تو قاری صاحب نے قریب کھڑے ملازم کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ قرآن خوانی ہو چکی ہے، بریگیڈیئر صاحب کو بلا دیجئے کہ دعا میں شرکت کر لیں۔ ملازم سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ وہ فواد کو بھول کر دلچسپی اور تجسس سے ریلنگ پہ جھکی ساری کارروائی دیکھنے لگی۔ چائے کا کپ اس نے ایک طرف ڈال دیا تھا۔ چند منٹ بعد ملازم برآمدہ عبور کر کے لان میں اتر آیا۔ قاری صاحب جو منتظر سے بیٹھے تھے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ سر کہہ رہے ہیں کہ وہ بزی ہیں، دعا میں شرکت نہیں کر سکتے، مگر آپ کا شکریہ کہ آپ نے قرآن پڑھ دیا۔ سر کہہ رہے ہیں کہ انہیں سکون نہیں ہے، باقی سب ٹھیک ہے، بس یہی دعا کروا دیں کہ انہیں سکون مل جائے۔ قاری صاحب نے گہری سانس لی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ جیسے شاکڈ سی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ دل میں نامعلوم سا افسوس اتر آیا تھا، ایک عجیب سا احساس ندامت، عجیب سی بےقلی۔ وہ اس احساس کو کوئی نام نہ دے سکی تو چائے کا کپ اٹھائے نیچے اتر آئی، اور پھر دوپہر تک وہ اس واقعے کو بھول بھال چکی تھی۔ اسٹاپ پہ مقررہ وقت پہ فواد کی مرسیڈیز آتی دکھائی دی تو وہ خوش اور پرشوق سی بینچ سے اٹھی۔ کیسی ہو؟ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھی تو وہ مسکرا کر جیسے بےتابی سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں فواد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ وہ سادگی سے کہہ کر بیگ کندھوں سے اتار کر پیچھے رکھنے لگی۔ اپنے انداز سے اس نے کبھی فواد پہ یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ اس کے جذبات تک رسائی حاصل کر چکی ہے۔ وہ ہمیشہ خود کو اس کے احسانوں کے بوجھ تلے ممنون ظاہر کرتی تھی۔ آج کا دن بہت اسپیشل ہے محمل، وہ کار سڑک پہ ڈال کر بہت جوش سے بتا رہا تھا۔ آج مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے۔ جی کہیے۔ ابھی نہیں، ابھی سرپرائز نہیں کھول سکتا۔ اچھا، ایسا کیا ہے فواد بھائی؟ تم خود دیکھ لینا۔ خیر، ابھی تو ہم شاپنگ پہ چل رہے ہیں، تمہارے لیے کچھ بہت اسپیشل لینا ہے۔ کپڑے؟ مگر ابھی تو کوئی فنکشن قریب نہیں ہے۔ ہے نا، آج ہے کچھ خاص۔ اچھا، کون کون ہوگا ادھر؟ میں اور تم۔ اس نے مبہم سا مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آفس میں؟ وہ کچھ سمجھ رہی تھی مگر انجان بن رہی تھی۔ میریٹ میں، آج ہم ساتھ ڈنر کریں گے۔ میریٹ؟ لمحے بھر کو تو وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ میریٹ میں ڈنر تو کیا، اس نے تو کبھی اندر سے میریٹ کی شکل بھی نہ دیکھی تھی، لیکن پھر ڈنر کا لفظ اسے ذرا سا پریشان کر گیا۔ میں اتنی رات کو کیا کہہ کر باہر رہوں گی فواد بھائی؟ نہیں، ہم جلدی آ جائیں گے، اور آج رات میں خود تمہیں گھر لے کر جاؤں گا سب کے سامنے، لیکن آف کورس تمہارے جواب کے بعد۔ جواب؟ کس چیز کا جواب؟ کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا جو وہ سمجھ رہی تھی سچ تھا؟ مگر کیا؟ یہ تو وہیں بتاؤں گا، آؤ کچھ کپڑے لیتے ہیں تمہارے۔ وہ کار پارک کر کے سیٹ بیلٹ ہٹا رہا تھا۔ مگر یہ ٹھیک تو ہیں، اس نے معمولی سا احتجاج کیا۔ آج تمہیں اسپیشل تیار ہونا پڑے گا۔ اس کے انداز میں نرم سی دھونس تھی۔ وہ ہنس کر اچھا کہتی نیچے اتر آئی۔ وہ اسے ایک خاصی مہنگے بوتیک پر لے آیا تھا۔ کپڑوں سے زیادہ کپڑوں کی قیمتیں ہوش اڑا دینے والی تھیں۔ وہ خود ہی آگے بڑھ کر کپڑے ادھر ادھر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ پھر رک کر پوچھا، تمہیں ساڑیاں پسند ہیں محمل؟ ساڑیاں؟ وہ حیران ہوئی۔ جی مگر وہ تو بہت فارمل۔ کوئی اگر مگر نہیں، یہ ساڑی دیکھو کیسی ہے۔ اس نے ایک سیاہ ساڑی آگے کی۔ سیاہ شیفون کی ساڑی پہ سلور مکیش بکھری تھی۔
وہ اتنی خوبصورت جھلملاتی ساڑی تھی کہ نظریں خیرہ کر دیتی۔ اچھی ہے مگر بہت قیمتی، تم سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، یہ پیک کر دیں۔ پھر میچنگ جوتے اور ایک نازک سا سلور رنگوں والا آرٹیفیشل کنگن لیتے وقت خاصا وقت لگ گیا۔ دوپہر ڈھلنے لگی تھی جب وہ جیولری شاپ میں داخل ہوئے۔ گولڈ اینڈ ڈائمنڈ جیولری شاپ میں محمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا فواد اس کے لیے کچھ اتنا قیمتی لینے جا رہا تھا؟ کیا وہ اس کے لیے اتنی خاص تھی؟ ڈائمنڈ رنگس دکھائیے، وہ کرسی کھینچ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا قدرے تحکم اور روب سے بولا۔ تو محمل سانس لینا ہی بھول گئی۔ خدا اس طرح چھپڑ پھاڑ کر بھی مہربان ہوتا ہے، اسے آج ہی پتہ چلا تھا۔ معمر بارش سنار صاحب نے فوراً کچھ سیاہ کیس سامنے کیے اور جیسے جیسے وہ سیاہ کیس کھولتے جا رہے تھے، جگر جگر کرتی ہیرے کی انگوٹھیوں سے اس کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ سر، سولیٹیئر میں دکھا دوں؟ ہاں بالکل۔ وہ تو بالکل چپ سی بیٹھی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ریئیکٹ کس طرح کرے۔ فواد کو کوئی رنگ پسند نہیں آ رہی تھی، وہ اس سے رائے بھی نہیں لے رہا تھا، بس دھڑا دھڑ انگوٹھیاں رد کرتا جا رہا تھا۔ یوں کرو تم پہلے تیار ہو جاؤ، رنگ بعد میں لے لیں گے۔ شاپ سے نکلتے ہوئے اس نے گھڑی دیکھی۔ میری 6 سے 7 ایک میٹنگ ہے، بہت ضروری ہے، مس نہیں کر سکتا۔ 6 سے 7 تمہیں میرے ساتھ آفس میں بیٹھنا پڑے گا اور پھر 7 بجے ہم اکٹھے میریٹ کے لیے نکلیں گے، سو تم ابھی تیار ہو جاؤ۔ کدھر؟ وہ واقعی حیران ہوئی تھی۔ پارلر میں؟ اور کدھر؟ میں نے تمہارے لیے اپائنٹمنٹ لے لی تھی، تم صرف اندر جانا اور وہ تمہیں تیار کر دیں گی۔ وہ اسے قریبی پارلر لے آیا تھا اور پھر ویسے ہی ہوا جیسے اس نے کہا تھا۔ محض 1 گھنٹے بعد جب وہ پارلر کے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی تو اسے خود پہ رشک آیا تھا۔ سیاہ مکیش کی جھلملاتی ساڑی میں اس کا دراز قد سیاہ سلور پینسل ہیل کے باعث مزید نمایاں ہو گیا تھا۔ لمبی سراہی سی گردن اونچے جوڑے کے باعث بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ جوڑے سے چند ایک لٹیں گھنگریالی کر کے اس کی گردن اور رخساروں پہ جھول رہی تھی۔ لائٹ لپسٹک کے ساتھ بلیک اسموکی آئیز اور سیاہ بلاؤز کی چھوٹی آستینوں سے چھلکتے اس کے بے حد گورے سنہرے سے بازو، ذرا سی محنت سے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ خود کو دیکھ دیکھ کر اس کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ وہ باہر آئی تو وہ جو اس کے انتظار میں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا بے اختیار سیدھا ہوا اور پھر مبہوت سا دیکھتا رہ گیا۔ وہ ساڑی کا پلو انگلی سے لپیٹے احتیاط سے سیلون کے باہر کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اتنی حسین ہو تم محمل، مجھے اتنے برس پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جیسے متاسف ہوا تھا، وہ بے اختیار مسکرا دی۔ تھینک یو، چلیں؟ اس نے آسمان کو دیکھا جہاں شام ڈھلنے کو تھی۔ ہاں، میری میٹنگ شروع ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے، چلو۔ ایک بھرپور مسکراتی نگاہ اس پہ ڈال کر وہ کار کا لاک کھولنے ہی لگا تھا کہ اس کا سیل فون بج اٹھا۔ اس وقت کون؟ کہتے کہتے اس نے اسکرین کو دیکھا اور پھر چونک کر فوراً کان سے لگا لیا۔ جی ملک صاحب، خیریت؟ جی؟ کیا مطلب؟ اس نے لب بھینچ کر کچھ دیر کو دوسری طرف سے سنا۔ مگر آپ نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کو میں نے ہی بھیجا ہے، مگر کیوں؟ انہوں نے سائن کیوں نہیں کیے؟ اور ایک دم اسے فواد کے چہرے پہ ابھرتی غصے کی لہر دکھائی دی۔ آپ سینئر آفیسر ہیں یا جونیئر؟ انہیں اس سے کیا غرض؟ آپ کو پتہ ہے ملک صاحب، اگر انہوں نے فائل سائن نہ کی تو صبح تک ہماری فیکٹری ڈوب جائے گی، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس نے رک کر کچھ سنا اور ایک دم جیسے بتکا۔ کیا مطلب؟ میں اس وقت کیسے آ سکتا ہوں اتنی دور؟ میری میٹنگ ہے صدیق صاحب کے ساتھ 6 سے 7، میں ابھی اے ایس پی صاحب سے کیسے ملنے آ سکتا ہوں؟ کیا بکواس ہے؟ اس نے جھلا کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر قریب آئی۔ معلوم نہیں اب کیا ہوگا۔ وہ پریشانی سے کوئی دوسرا نمبر پریس کرنے لگا۔ لمحے بھر کو تو وہ جیسے بھول ہی گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ جی راؤ صاحب، میں نے ملک الیاس کو بھیجا تھا آپ کی طرف، مگر راؤ صاحب اتنی بھی کیا بے اعتباری؟ اس نے رک کر دوسری طرف سے سنا اور پھر جیسے ضبط کرتے ہوئے
بے بسی سے بولا، آپ کے ایس پی کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس کا باپ جاگیردار ہوگا اپنے گاؤں کا، ہم ان کے مزارے نہیں ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹریز میں سے کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کی ایک کال پہ چلا آئے۔ نہیں، وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر میں کچھ دیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہہ کر وہ اب کوئی اور نمبر ملانے لگا تھا۔ اے ایس پی ہمایوں داد، جانے کیا مسئلہ ہے اس شخص کا؟ محمل بددل سے اس کے ساتھ گاڑی کے باہر کھڑی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ خیریت ہے فواد بھائی؟ خیریت ہی نہیں ہے، اے ایس پی کا بچہ جان کو آ گیا ہے، کہتا ہے کمپنی کے مالکوں کو بھیجو تو فائل اپروو ہوگی۔ میں ملازموں سے بات نہیں کرتا، اب کس کو بھیجوں ادھر؟ وہ ابھی اسی وقت بلا رہا ہے اور اس کے گھر پہنچنے میں آغا جان یا حسن کو 1.5 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا، اور اگر نہ پہنچے تو میرا کروڑوں کا پروجیکٹ ڈوب جائے گا۔ وہ جھنجھلا کر بار بار کسی کو فون ملاتا بہت بے بس لگ رہا تھا۔ اب یہی حل ہے کہ میں ابھی اس کے پاس چلا جاؤں اور واپس آ کر صدیقی صاحب سے میٹنگ کر لوں۔ اور ڈنر کینسل؟ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ کرنا پڑے گا محمل۔ اس نے ہاتھ روک کر محمل کا تاریک پڑتا چہرہ دیکھا۔ آئی ایم سوری، میں یوں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میری مجبوری ہے۔ وہ ملازموں سے بات نہیں کرے گا، گھر کے بندے کو ہی جانا پڑے گا۔ میں بھی ملازم ہوں فواد بھائی؟ ایک خیال سا اس کے ذہن میں ابھرا۔ کیا مطلب؟ وہ جیسے چونکا۔ اگر میں آپ کے 2 کاموں میں سے کوئی ایک کر دوں تب تو ہم ڈنر پہ جا سکتے ہیں نا؟ وہ ہچکچا کر بولی کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ ارے، مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ تم بھی تو کمپنی کے اونرز میں سے ہو، تم بھی تو یہ فائل سائن کروا سکتی ہو۔ بلکہ یوں کرتے ہیں، تم ڈرائیور کے ساتھ فائل لے کر چلی جاؤ جب تک میں صدیقی صاحب سے نمٹ لیتا ہوں، اور پھر ڈرائیور تمہیں ہوٹل لے آئے گا، ٹھیک؟ اس نے منٹوں میں سارا پلان ترتیب دے دیا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں پھر چینج کر لوں۔ نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اس طرح تو تم واقعی کوئی پر اعتماد ایگزیکٹو لگ رہی ہو۔ یہ ساری بزنس وومن فارملی ایسے ہی ڈریس اپ ہوتی ہیں۔ میں ڈرائیور کو کال کر لوں۔ وہ مطمئن تھا، مگر محمل کو قدرے عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ اتنی قیمتی اور جھلملاتی ساڑی میں کسی فنکشن کے لیے تیار لگ رہی تھی، کسی آفیشیل معاملے کے لیے موزوں نہیں۔ لیکن اگر فواد ٹھیک کہہ رہا تھا تو فواد ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا۔ یہ خیال کہ وہ ڈنر پر جا رہے تھے اسے پھر سے ایکسائٹڈ کر گیا۔ سارا راستہ وہ پچھلی سیٹ پہ ٹیک لگائے، آنکھیں موندے اس ہیرے کی انگوٹھی کے متعلق سوچتی آئی تھی جو فواد نے یقیناً لے لی ہوگی، اور جب وہ تائی اماں کے سامنے کھڑا ہو کر محمل سے شادی کی بات کرے گا تب تو مانو گھر میں طوفان ہی آ جائے گا۔ مگر اچھا ہے، ایسا ایک طوفان ان فرعونوں کو لرزانے کے لیے آنا چاہیے۔ وہ پرسکون، مطمئن اور پر اعتماد تھی۔ گاڑی طویل ڈرائیو وے عبور کر کے پورچ میں رکی تو وہ ایک ستائشی نگاہ خوبصورت سے لان پہ ڈالتی نیچے اتری۔ مین ڈور پہ ایک سوٹیڈ بوٹیڈ ادھیڑ عمر شخص جیسے منتظر سا کھڑا تھا۔ ایس پی ہمایوں داؤد، اس نے ذہن میں اندازہ لگایا اور فائل مضبوطی سے پکڑے اعتماد سے چلتی ان کے قریب آئی۔ میں آغا گروپ آف انڈسٹریز سے۔ جی میڈم، محمل ابراہیم۔ آئیے، اے ایس پی صاحب اندر آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے دروازہ کھول کر راستہ دیا۔ وہ لمحے بھر کو ہچکچائی اور پھر خود کو ڈپٹتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ روشنیوں میں گھرا وہ بے حد نفیس اور قیمتی سامان سے آراستہ گھر اندر سے اتنا خوبصورت تھا کہ خود کو سنجیدہ رکھنے کی کوشش کرنے کے باوجود اس کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ایس پی صاحب کدھر؟ وہ اندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس کے آگے تیز تیز چلتے ہوئے لاؤنج میں لے آیا۔ سر، یہ پہنچ گئی ہیں۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے بیٹھے شخص کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے صوفے پہ بیٹھا تھا، ہینڈسم مگر مغرور نقوش والا چہرہ، جیل سے بال پیچھے کیے،
بلیک کوٹ میں ملبوس، جس کے اندر سفید شرٹ کے 2 بٹن اوپر سے کھلے تھے، ایک ہاتھ میں اورنج جوس سے بھرا وائن گلاس پکڑے وہ بغور اسے اندر آتے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کو تو محمل کے قدم ڈگمگائے۔ اس کا پالا زیادہ تر گھر کے لڑکوں سے ہی پڑا تھا۔ فواد اور حسن خود شکل تھے، کچھ دولت کی چمک دمک سے بھی اسٹائلش لگتے تھے، باقی اس کے چچاؤں میں بھی کوئی اتنا متاثر کن شخصیت کا مالک نہ تھا جتنا صوفے پہ بیٹھا وہ مغرور سا دکھنے والا شخص تھا۔ ہینڈسم، بے حد ہینڈسم۔ اتنا وجیح مرد اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مروب ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اسے بغور جانچتی نگاہوں سے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ آ کر سیدھی سامنے والے صوفے پہ بیٹھی اور فائل سامنے میز پر رکھ دی۔ اب اس کا اعتماد کسی حد تک بحال ہونے لگا تھا۔ یہ فائل اپروو کروانی تھی ایس پی صاحب۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اس کے مقابل بیٹھی خاصے اعتماد سے بولی تو وہ ذرا سا مسکرایا، پھر سامنے ہاتھ باندھے کھڑے سوٹیڈ بوٹیڈ شخص کو دیکھا۔ ان کو آغا فواد کریم نے ہی بھیجا ہے راؤ صاحب، مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ محمل نے ذرا چونک کر راؤ کو دیکھا، وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ کچھ تھا ان دونوں کی معنی خیز مسکراہٹ میں کہ دور اس کے ذہن میں خطرے کا الارم بجا۔ تو آپ فائل اپروو کروانے آئی ہیں؟ وہ استہزائیہ مسکراتی نگاہوں سے کہہ رہا تھا۔ محمل کو الجھن ہونے لگی۔ جی، یہ آغا گروپ آف انڈسٹری کی فائل ہے اور آپ کی اپنی فائل وہ کہاں ہے؟ اس نے گلاس سائڈ پر رکھا اور قدرے جھک کر ہاتھ بڑھا کر فائل اٹھائی۔ میری کون سی فائل؟ کچھ تھا جو اسے کہیں غلط لگ رہا تھا، کہیں کچھ بہت غلط ہو رہا تھا۔ آپ جائیں راؤ صاحب۔ اس نے فائل کے صفحے پلٹ کر ایک سرسری نگاہ ڈالی اور پھر فائل اس کی طرف بڑھائی۔ محمل لینے کے لیے اٹھی مگر بہت تیزی سے راؤ صاحب نے آگے بڑھ کر فائل تھامی اور جا کر آغا فواد کے ڈرائیور کو کہیں کہ فائل اپرووڈ ہے، صبح ان کو رسید مل جائے گی۔ بہتر سر۔ راؤ صاحب فائل لے کر پلٹے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے دے دیں، میں لے جاتی ہوں۔ وہ دونوں ایک دم چونکے تھے اور پھر رک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمایوں نے اشارہ کیا تو راؤ صاحب سر ہلا کر باہر نکل گئے۔ آپ بیٹھیے میڈم، ڈرائیور دے آئے گا۔ ایک دم ہی اس کے کانوں میں خطرے کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی تھی۔ اسے لگا وہ غلط وقت پہ غلط جگہ اور غلط لوگوں کے درمیان آ گئی ہے، اسے وہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ نہیں، میں چلتی ہوں۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ وہ تیزی سے اٹھا اور زور سے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ اس کے لبوں سے چیخ نکلی، زیادہ اوور اسمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہا جا رہا ہے ویسے ہی کرو۔ اس کے بازو کو اپنی آہنی گرفت میں دبوچے وہ غرایا تھا۔ لمحے بھر کو تو زمین آسمان محمل کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ چھوڑے مجھے۔ وہ سنبھل ہی نہ پائی تھی کہ ہمایوں داؤد نے اس کی دونوں بازوؤں کو ہاتھوں میں پکڑ کر اسے جھٹکا دے کر اپنے بالکل سامنے کیا۔ زیادہ چالاکی دکھائی تو اپنے پیروں پہ گھر نہیں جاؤ گی۔ مجھے چھوڑیں، مجھے گھر جانا ہے۔ محمل نے اس کو پرے دھکیلنا چاہا مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ گھر جانا ہے؟ گھر ہی جانا تھا تو اتنے بناؤ سنگھار کیوں کیے تھے؟ اس نے ہولے سے اس کی ٹھوڑی کو انگلی سے اوپر کیا۔ دوسرے ہاتھ سے کوہنی اتنی مضبوطی سے جکڑ رکھی تھی کہ وہ ہل نہ پائی اور گھبرا کر چہرہ پیچھے کیا۔ میں فنکشن پہ جا رہی تھی، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ فواد بھائی سے میری بات کروائیں، انہیں بتائیں کہ بھائی۔ وہ چونکا۔ آغا فواد تمہارا بھائی ہے؟ جی وہ میرے بھائی ہیں، آپ بے شک ان سے پوچھ لیں۔ مجھے یہاں نہیں آنا تھا، فواد بھائی کو خود آنا تھا مگر ان کی میٹنگ تھی۔ وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ آپ پلیز مجھے گھر جانے دیں، میں غلط لڑکی نہیں ہوں، میں ان کی بہن ہوں۔ جھوٹ بول رہی ہے۔ راؤ پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اسی کو ادھر آنا تھا، چند ہفتے پہلے تو ڈیل ہوئی تھی سر، اور اسی کے نام سے ہوئی تھی۔ کم عمر، خوبصورت اور انچھوئی۔ آغا نے کہا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ پہ پوری اترتی ہے۔ راؤ کا لہجہ سپاٹ تھا۔ محمل ابراہیم نام ہے نا تمہارا؟
تم آغا کی بہن کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ 3 کروڑ کے نفع کے پیچھے اپنی بہن کو ایک رات کے لیے نہیں بیچ سکتا۔ اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے، اسے بہت زور کا چکر آیا تھا۔ وہ گرنے ہی لگی تھی کہ ہمایوں نے اس کی دوسری کونی سے اسے پکڑ کر اسے کھڑا کر رکھا۔ اب سیدھی طرح بتاؤ کہ تم ہمیں بے وقوف بنا رہی ہو یا آغا نے تمہیں بے وقوف بنایا ہے؟ تم محمل ابراہیم ہو اور وہ فواد کریم، وہ تمہارا سگا بھائی ہے، اتنے عرصے سے لڑکیاں فراہم کر رہا ہے، پہلے تو کبھی اپنی بہن کا سودا نہیں کیا۔ نہیں، اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، فواد بھائی میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ میری ان سے بات کرائیں، آپ خود ہی سن لینا، وہ میرا ویٹ کر رہے ہیں، ہمیں فنکشن پہ جانا تھا۔ ہر عام انسان کی طرح محمل کو بھی جھوٹ کی ہلکی پھلکی عادت تو تھی، اور اسی پرانی عادت کا کمال تھا کہ خود بخود اس کے لبوں سے ڈنر کی جگہ فنکشن نکلا تھا۔ کہیں لاشعور میں اسے احساس تھا کہ اگر وہ اپنے اور فواد کے خاص ڈنر کا کہتی تو وہ اسے بری لڑکی سمجھتے۔ راؤ صاحب، آغا فواد کو فون ملائیں۔ رائٹ سر۔ راؤ موبائل پہ نمبر ملانے لگا۔ اور اسپیکر آن رکھیں، اس نے کہہ کر ایک گہری نظر محمل پہ ڈالی، جو بے قرار اور ہراساں سی راؤ کے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھ رہی تھی۔ جی راؤ صاحب۔ ایک دم کمرے میں فواد کی آواز گونجی۔ مال پہنچ گیا؟ پہنچ تو گیا ہے مگر پرزے آواز بہت دیتے ہیں، آپ بات کر لیں۔ اس نے فون آگے بڑھایا اور محمل کے کان سے لگایا۔ ہیلو فواد بھائی۔ وہ رو پڑی تھی۔ فواد بھائی، یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، آپ پلیز ان کو… بکواس مت کرو اور میری بات غور سے سنو۔ تمہیں وہ ڈائمنڈ رنگ چاہیے یا نہیں؟ چاہیے ہے نا؟ تو جیسے ایس پی صاحب کہتے ہیں کرتی جاؤ۔ فواد بھائی، وہ حلق کے بل چلائی، یہ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے۔ وہ جو کرتے ہیں کرنے دو، صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے، اب زیادہ بک بک مت کرنا، صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ ساتوں آسمان اس کے سر پہ ٹوٹے تھے۔ وہ ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے، صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے۔ اس کی آواز اس کے ذہن پہ ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ بس ایک ڈائمنڈ رنگ کا لارا دیا ہے اس نے تمہیں، اور تم تو کہتی ہو کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ فون اس کے کان سے ہٹا کر بند کرتے ہوئے ہمایوں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ اسی طرح پتھر کا بے جان بت بنی کھڑی رہی۔ اس کا ذہن، دل، کان، آنکھیں سب بند ہو چکے تھے۔ راؤ صاحب، پتہ کرائیں کہ یہ واقعی فواد کریم کی بہن ہے یا نہیں، اور اس کی بات میں کتنی سچائی ہے، یہ تو ہم بعد میں خود معلوم کر لیں گے۔ شمس، بچل، اس نے زور سے آواز دی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ ساکت کھڑے وجود میں سے سہمی سہمی جان آہستہ آہستہ نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے بادل چھانے لگے تھے۔ 2 گن مین دوڑتے ہوئے اندر آئے تھے۔ شمس، اسے اوپر والے کمرے میں بند کر دو اور دھیان کرنا کہ بھاگنے نہ پائے۔ اور بچل، اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا، محمل چکرا کر گری، اور اگر اس نے اس کو دونوں بازوؤں سے تھام نہ رکھا ہوتا تو وہ نیچے گر پڑتی۔ محمل، محمل! وہ اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی گئیں اور ذہن گہرے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔